آپ زمین کے اوپر بیٹھ کر کے پڑھنا شروع کر دی. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ امام حسن عسکری کہتے ہیں ان لوگوں نے میرے ایک ہی کھجور کے اندر ایسا زہر دے دیا ہے، میرے جسم کے تمام جوڑ الگ ہو چکے ہیں. کہا اب میرے اندر اتنی ہمت اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں. اسی طریقے سے 8 ربیع الاول شریف ایک روایت کے مطابق 9 ربیع الشریف کو آپ نے ظاہری طور سے دنیا سے دائی اجل کو آپ نے لبیک کہہ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امام حسن عسکری جن کے بیٹے ہیں امام مہدی عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ان کی زندگی میں نے بڑی سرسری طور پہ کبھی وقت ملا تو تفسیر سے جو آپ کی شہادت، جو عباسی لوگوں نے جو آپ کے اوپر جو ظلم و تشدد کے جو پہاڑ توڑے نا، انشاءاللہ اس پر بھی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اب آؤ انہی خاندان ہی کے 12 اماموں کی اولاد میں سے ایک ذات وہ ہے جس کے قدموں میں آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جسے ہم اور آپ حضور سیدنا عبدالجلیل شاہ بابا علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جو امام نبی کی اولاد میں سے ہے. مگر دیکھیں آج ان کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ان کی زندگی دیکھیں، دنیا کے اندر بہت مرید ہوئے، بہت سارے پیر آئے. مرید جب آتے ہیں، مرید کو بلوانے کے بعد پھر بہت سارے مجاہدات کروانے کے بعد، بہت چلہ کشی کروانے کے بعد پھر اپنے مرید کے اندر وہ کمال اور ہنر پیدا کرتا ہے، پھر اس مقام کے اوپر فائز کر دیتا ہے. مگر ہاں جب قربان جاؤ حضور سیدنا عبدالجلیل شاہ بابا کی زندگی کے اوپر کہ جنہوں نے 17 سال کی عمر شریف تھی، جب اپنے پیر و مرشد کے جب ان کی نگاہ جب آپ کے اوپر جب پڑی نا، پہلی نگاہ پڑتے ہی آپ کے پیر و مرشد حضرت عالم شاہ بخاری نے فرمایا تھا، کہا عبدالجلیل تمہاری تمام کی تمام امانتیں ہمارے پاس ہے اور آج سے تمہیں ہماری سنگت اور صحبت میں رہنا ہے. مولوی فرماتے ہیں آپ ہی کی سنگت میں رہنا شروع کیا، اور جب آپ زندگی کے شمولوس پیر و مرشد کے ساتھ پیر و مرشد نے وہ پڑھایا روحانی علمی تمام ظاہری علوم عطا کیے، باطنی علوم روحانیت کے تمام مناصب کو طے کرنے کے بعد پھر ہی مرید نے پھر پیر و مرشد نے ایک مرتبہ نگاہ ڈالنے کے بعد حضور عبدالجلیل شاہ بابا کو یوں اپنے مقدس زبان اقدس سے یوں پکار اٹھتے ہوئے کہا، بیٹا نور عالم کا یہ مقدس لقب دے کر کے آپ کو نوازا تھا. یعنی پورے عالم کے اندر نور کی روشنی پھیلانے والی ذات، کہا تم ہو عبدالجلیل شاہ بخاری. یہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا. اب دیکھیں پیر و مرشد کی زندگی کے دیکھیں حالات اپنی سنگت میں رکھا، اپنے ساتھ میں پیر و مرشد آپ کو مکہ شریف لے گئے، اپنے ساتھ ہی میں مدینہ شریف لے گئے، مدینہ شریف سے پیر و مرشد اپنے ہی ساتھ کے اندر مشہد شریف لے گئے، کربلا شریف لے گئے، بغداد شریف لے گئے، ملتان شریف لے گئے. ملتان کی سرزمین میں حضور سیدنا زکریا بہاؤالدین ملتانی کے دربار میں لے گئے. وہاں سے آپ کو اپنے ہی ساتھ میں تمام بزرگوں کے دربار میں لے جانے کے بعد وہاں پہ پڑھائی کروائی، چلہ کشی کروائی. پھر داتا علی حجویری کے دربار لاہور کی مقدس سرزمین کے اوپر بھی لے گئے. وہاں سے پاک پٹن بابا فرید کے دربار میں بھی لے گئے، شہباز قلندر کے دربار میں بھی لے گئے. وہاں سے لے جانے کے بعد پیر و مرشد نے کہا عبدالجلیل اب تمہیں میری ساتھ اب چلو اونچ شریف کی سرزمین کے اوپر چلنا ہے. وہاں لے گئے سید جلال الدین بخاری جہنیہ جہکش علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں. وہاں تمام برد و وظائف کرنے کے بعد پھر پیر و مرشد نے کہا بیٹے اب تم پھر جاؤ حج کی سعادت اللہ تمہیں عطا کر دے. حج ادا کرنے کے لیے گئے، حج کر کے آئے. پیر و مرشد نے کہا بیٹا اب تمہیں اونچ شریف کی سرزمین پر چل بسو، وہاں تمہارے آباء و اجداد ہیں. اور کہا وہاں حیدر ثانی، کہا جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں سے اس دربار سے تمہیں حکم ہوگا اب تمہیں دین کی خدمت کرنے کے لیے کون سی جگہ کے اوپر جانا ہے. پیر و مرشد نے وہاں رکھا. اب وہاں زندگی کے شب و روز گزرے. مکتبہ فردوسیہ کے اندر سے
اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، وہاں اب اسی مکتب سے حضور عبدالجلیل شاہ بابا بخاری علیہ رحمت و رضوان نے وہ علم کے جوہر لٹائے، لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفی کے چراغ کو روشن کیا، لوگوں کو دلوں سے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ جیسے جیسے حالات، جیسی ضرورت پڑی، اب آباء و اجداد کی جانب سے حکم ہوا، کہا اب تمہیں ہند کی سرزمین کے اوپر دین کی خدمت کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا عکس اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد آئے ہیں۔ حضور شاہ عالم، حضور قرب عالم کا فیضان دے کر کے ساری بشارتیں لینے کے بعد جیسے جیسے حکم ہوتا رہا، بڑے بڑے اپنے آباء و اجداد کی جانب سے اب اسی کاٹھیاواد کی سرزمین کے اوپر آئے۔ آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے ان کی پرانی جو کتاب تواریخ کی جو لکھی گئی ہے، کہا اسی راجکوٹ گونڈر یہ تمام علاقوں کے اندر آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے۔ ان کا لباس، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، انداز سے گفتگو دیکھے۔ جب یہ تمام آپ کی سیرت کے ایک ایک گوشے کو پڑھنے کے بعد جب ایک گوشہ یہاں پڑھتے ہیں لباس کیسے تھے، دوسری جانب مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت دیکھتے ہیں تو وہی عکس آپ کو حضور سیدنا عبدالجلیل شاہ بابا کی زندگی میں نظر آئے گا۔ بڑے تواضع، منکسر الاخلاق اور بڑے صبر، تحمل، بردباری کے ساتھ آپ نکلے ہیں، اور ہر جگہ علاقے کے اندر آپ جا کر کے دین کی خدمت کرتے۔ لوگ آپ کی جب تقریر سنتے نا معراج مصطفیٰ کے اوپر، آپ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے، حضور کے حاضر و ناصر کے اوپر، حضور کی بشریت ہونے پہ آپ کی جو عناوین پہ جو گفتگو ہوتی، آپ کی تقریر کے اندر ہر مذہب، ہر مسلک کا آدمی آتا تھا، اور آپ کی گفتگو بڑی شیریں گفتگو، بڑی میٹھی گفتگو رہتی تھی، بڑا سادہ سا لہجہ رہتا تھا، سیدھی سادی بات، نگاہوں کو جھکا کر کے بات کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے الگ الگ دھرم، الگ الگ مذہب لے کر کے آتے تھے، مگر تقریر ختم ہوتے ہی جب کھڑے ہوتے تھے تو مذہب کی ایک رسی کے اندر پروتے ہوئے نظر آ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے کہتے قرآن کی وہ آیت کریمہ کے اوپر آپ کا عمل تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ آپ یہ تبلیغ کرتے رہے اور خدا کی مخلوق کے اوپر شفقت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس لیے کہ یہ طرز عمل تو آپ کے آباء و اجداد ہی کا تھا۔ آپ ان شریف کی خانقاہ کی تواریخ کو اٹھا کر کے پڑھیں، یہ سلسلہ بخاریہ کی جتنی بھی خانقاہوں کا اٹھا کر کے پڑھیں گے، آپ کو وہاں بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ عمل آپ کو ان کی سیرت کے اندر پیش نظر آئے گا۔ یہی عمل حضور سیدنا عبدالجلیل شاہ بابا نگر نگر، قریہ قریہ، شہر شہر آپ حریصہ انجام دیتے رہے۔ پھر اسی شہر توراجی کے اندر جب پہنچے، آپ اس جگہ کے اوپر بھی لنگر چلایا، اس لیے کہ حاجت مند آتے تھے، حاجت مندوں کی حاجت مندائی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے حضور کی حدیث ہے اگر کوئی پریشان حال حاجت مند اگر کوئی آئے اور اس کی حاجت مند کو اگر کوئی اس کی تکلیف کو پورا کر دیتا ہے، حضور کی حدیث ہے میری مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ والوں نے یہی کام، اسی مشن کو اٹھایا تھا، آپ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کئی سالوں تک آپ یہ چلاتے رہے لنگر، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ غوث الاعظم دستگیر جیسی ذات فرماتی ہے میں نے نیکیوں کے تمام دفتروں کو چھین ڈالے، مگر سب سے بڑی نیکی اگر عبد القادر جیلانی کو نظر آئی تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا نظر آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے دربار میں دور دراز سے لوگ آتے تھے، آپ کے بھوت پریشانی آسیبی اور تکلیف والے لوگ آتے تھے، آپ ہر وقت لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ درود تاج پڑھا کرو۔ یہ ہر وقت یہ تلقین کیا کرتے تھے، اور حدیثوں سے بھی اور دوسرے سلسلے کے بزرگوں نے کہا کہ درود تاج ایسی عبادت، ایسا عمل ہے کہ وہ کبھی
بندہ اگر پڑھے اور رب کے دربار میں حضور کے دربار میں قبول نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو یہ 22 اور 23 نومبر کو آپ کے عرس پاک کی تقریب ہے۔ کراچی کی سرزمین کے اوپر آپ نے یہ جو بھوت جناتوں کا جو سامنا کیا، اس پہ گفتگو کروں گا۔ زندگی آپ کی گزرتی رہی، مگر دیکھیں جو اپنی زندگی اگر سیرت رسول کے مطابق اگر گزارتا ہے تو قسم خدا کی، اور دنیا سے جاتے وقت بھی میرا کریم دنیا والوں کو بتلا دیتا ہے کہ دیکھیں وہ زمین کے اوپر تھے تب بھی وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، قبر انور میں جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپ کہو کہ کیسے؟ حضور سیدنا عبدالجلیل شاہ بابا بخاری مولوی الگ دو روایتیں ہیں۔ عصر کی نماز ہی کے بعد آپ کے وجود ناز کو جب اٹھایا گیا، آپ کے جسد پاک کو جب اٹھایا گیا، اور اسی جگہ کے اوپر جب آپ کے وجود ناز کو قبر انور کے اندر رکھنے کی جب باری آئی نا، میں نے دیکھو شروع میں کہا تھا امام حسن مصطفیٰ کے کفن کے اوپر بھی جب تیر چلے نا تو وہاں سے بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ یہ انہی کا شہزادہ، انہی کے لقب جگر، اسی خاندان، اسی گلستان اہل بیت کی ایک کلی ہے۔ لوگوں نے دیکھا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، جنہوں نے حضور عبدالجلیل شاہ بابا کے وجود ناز کو جنہوں نے رکھا تھا، پہلے تو تھا سفید کفن ہی تھا، لوگوں نے رکھ دیا، مگر ہاں یکا یک ایک بینی بینی میٹھی میٹھی خوشبو چاروں طرف سے مہکی ہے۔ لوگ دیکھتے رہے دائیں بائیں جانب، اور جب لوگوں کی نگاہیں جب آپ کے کفن مبارک کے اوپر جب پڑی تو اب وہ سفید کفن نظر نہیں آتا تھا، بلکہ سفید گلابوں سے بڑا ہوا تھا۔ یہ آپ کی زندگی تھی، تھے پہلے بھی تھے نا تو پھول ہی کی طرح مہکتے، لوگوں کو یہ امن و سکون کا پیغام دیتے تھے۔ میرے کریم کو، اس کے محبوب کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ دنیا سے گئے اس وقت بھی آپ کا جسد پاک پورا کے پورا پھولوں سے بھر چکا تھا۔ یہ آپ کی وہ عظیم ذات ہے۔ آج ہم اور آپ دور و دراز سے آئے ہیں، ان کے آستانے پر آج حضور عبدالجلیل شاہ بابا ہمیں ضرور عطا کریں گے، اس لیے کہ آج یہ اتنے خوش ہوں گے۔ آج ان کے پیر و مرشد کی عرس پاک کی تقریب ہے، ضرور صدق کے دل سے ہم اور آپ دعا کریں، مولا کریم ہم تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔